خان نے کہہ دیا ہے نہ میں ڈیل کروں گا اور نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا. میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں. میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا چاہے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں کیوں نہ پھرانا پڑے. جب باجوہ صاحب اپنی ایکسٹینشن کے لیے لندن میں گئے تو نواز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقات کی تو نواز شریف نے کہا کہ پہلے اس کو جو ہے ہٹاؤ عمران خان کو, پھر اس کو جیل میں ڈالو, پھر اس کی قیادت کو جیل میں ڈالو, پھر اس کی پارٹی کو جو ہے ہوا میں بکھیر کر پھینکو, پھر مجھے جو ہے لے کر جاؤ اور میرے کیسز سارے ختم کرو اور میری تاج پوشی کرو. سائفر کا بہت زیادہ انہوں نے چرچا کیا, وہ بری ہو گیا, غداری کا لیبل لگا تھا. جھوٹ کو, اس مینڈیٹ چوری کو یہ چھپانے کے لیے ریٹائرڈ ججز سے اپنے من پسند فیصلے لینے کے جو ہے ایک مضمون کاوش ہے تاکہ اپنے فراڈ کو پرپیچویٹ کریں, اس پر مہر لگا دیں. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بات کرتے ہیں قانون کی, حق کی اور عوام کے ساتھ کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اب کوئی ڈیل نہیں کریں گے, نہ وہ باہر جائیں گے, وہ ادھر ہی رہیں گے اور عوام کے ساتھ رہیں گے اور انصاف ضرور ملے گا. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں پاکستان کے نامور سیاستدان سردار لطیف کھوسہ صاحب کی. آئیے ان سے ملتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. سر, آپ اس ٹائم جس پوزیشن میں ہیں آپ کا انصاف دیکھنا بڑا ضروری ہے. انصاف کے کیا کہتے ہیں, اور اگر ہم بات کرتے ہیں انصاف سے, تحریک انصاف کی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, تحریک انصاف تو جس طرح کے نام ہے اسم با مسمہ, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ انسان تو ویسے ہی غلطیوں کا جو ہے پتلا ہوتا ہے. غلطیاں بالکل ہوئی ہوں گی اور یقیناً ہوئی بھی, لیکن اب جو انصاف دلانے پر عمران خان نے ایک عزم, ایک بیڑا اٹھایا ہے جس کی وجہ سے میں ساتھ دے رہا ہوں, وہ بڑا واضح ہے, مصمم ہے اور ایک ہی ہے, آئین پر عمل کرو. دیکھیں, آئین ہمارا عمرانی معاہدہ ہے جو پاکستان کے وی دا پیپل آف پاکستان, یہ اس سے کانٹر ڈسٹنکشن ہے جو آئی فیلڈ مارشل محمد ایوب, تو وہ ایک فرد واحد کا دیا ہوا یا مارشل لا ہے یا بادشاہت ہے. یہ اس سے بغاوت کرتے ہوئے عوام الناس نے, پاکستان کے عوام نے اپنے لیے ایک نظام جو ہے, نظام زندگی کہیں, نظام حکمرانی کہیں آپ, ایک تو یہ اپنے لیے ایک معاہدہ بنایا تھا 1973 کے آئین کی شکل میں. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع جو حق حکمرانی ہے وہ عوام کو حاصل ہے. آرٹیکل 7 میں جو ریاست کی تعریف کی گئی ہے, اسٹیٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے, وہ ہے عوام کو مقتدر کیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ اسمبلی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, صوبائی اسمبلی صوبائی حکومت, پارلیمان اور وفاقی حکومت, یہی ریاست ہے. اور یہ عوام ہی سے مترشح ہوتی ہے, یعنی عوام اپنے نمائندے بھیجتے ہیں ڈسٹرکٹ اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں اور پارلیمان میں, اور وہاں سے جو ہے حکومتیں بنتی ہیں, پرائم منسٹر بنتا ہے, پریزیڈنٹ بنتا ہے, وزراء بنتے ہیں, آپ کا ایک حکومت کا ڈھانچہ بنتا ہے. اور آرٹیکل 5 میں وفاداری جو ہے, لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ, یعنی وفاداری عوام کے ساتھ ہوگی اور پاسداری اور تابعداری جو ہے آئین کے ساتھ ہوگی. اب یہاں نہ افواج پاکستان آتی ہیں, ریاست بھی نہ آتی ہے, عدلیہ آتی ہے, نہ صدر آتا ہے, نہ وزیر اعظم, کوئی بھی نہیں اس میں آتا. سو عوام کی جب آپ, اور یہ ہے کہ اے از دی ان وائل از دی یہ یعنی یہ ہر شہری پر واجب اور لازم ہے, چاہے وہ آرمی چیف ہو وہ بھی عوام کا تابعدار ہوگا اور ان کے ساتھ وفاداری کرے گا اور آئین کی تابعداری, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ بھی عوام کے ساتھ جو ہے وفاداری کرے گا اور تابعداری جو ہے آئین کی ہوگی. کوئی بھی ہو, بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو, وہ اس پر واجب اور لازم ہے کہ وہ ان کی تابعداری اور یہ بڑی بدقسمتی ہے جو 75 سال سے ہمارے ملک میں چل رہی ہے. اور اسی کا کلا کما کے لیے خان نے کہہ دیا ہے, عمران خان نے, نہ میں ڈیل کروں گا, ٹھیک ہے, اور نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا. میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں, اور میں عوام کو, جو آئین میں جو ریاست ہے عوام ہے, میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا چاہے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں کیوں نہ پھرانا پڑے. تو اس لیے جب آپ, اور لا الہ آپ دیکھیں کہ اسی طرح
وہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اور ریاست مدینہ کی جو بات کرتے تھے. Now he genuinely believes in it. وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے جو 6 مہینے سال سے جو میں جیل میں ہوں, اب جیل کی تنہائی میں مجھے اتنا سوچنے کا موقع ملا اور قرآن باترجمہ پڑھنے کا اتنا مجھے روح پرور ایک جو ہے میرے اوپر کیفیت طاری ہوئی کہ 1000 گنا میں زیادہ روحانی طور پر, اسپریچولی, جسمانی طور پر اور دماغی طور پر, مینٹلی اینڈ فزیکلی, مجھے 1000 گنا میں زیادہ اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور سمجھتا ہوں پہلے سے. سو اس ٹرانسفارمیشن میں سمجھتا ہوں ایک شخص ہے جو عمران خان کی شکل میں پاکستان کا پھر ایک ہر دل عزیز قائد جو ہر دل کی دھڑکن ہے, وہ اس وقت ماشاءاللہ ہمارے قیادت کرنے کے لیے موجود ہے. اور اگر ہم اس کو صحیح معنی میں پاکستان کی قیادت کے طور پر اس کو ہم وہ اڈیالہ جیل سے باہر لا کر اور اس کو جو ہے اپنے قومی دھارے میں لے کر اور اس کو جو اس کا حق ہے باغ ڈور دینے کا, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان سنور جائے گا اور ہم اقوام عالم کی فہرست میں عزت اور ناموس کے ساتھ اپنا جو ہے سر اٹھا کر چلنے لائق ہو جائیں گے انشاءاللہ. سر آپ نے بات کی پارٹیز مل کے جو ہیں بڑا اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں, حقوق پہ بات کر سکتی ہیں. ہم نے دیکھا 9 مئی کے واقعے کے بعد پارٹیز جو ہیں وہ بکھر گئی ہیں. اس کے بعد ہم نے آپ کو دیکھا آگے آتے ہوئے اور گوہر صاحب کو دیکھا آگے آتے ہوئے, جاتے تھے, بات کرتے تھے. جب بھی ان کو کمیونیکیشن کے لیے بلایا جاتا تھا ان کا بیان یا سیم نہیں ہوتا تھا, یا کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز بھی ہو سکتی ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پارٹیز اکٹھی ہو پائیں گی اور یہ جو مکس اپ ہوا ہے سارا معاملہ حل ہو پائے گا؟ دیکھیں, یہ 9 مئی کے تو ایک ایسا شاخسانہ تھا جس میں ظاہر ہے کہ جو بدقسمتی سے اس ملک میں شروع سے ہی جب سے یہ ملک بنا ہے اس پر انہوں نے کاوش کی ہے کہ حکمرانی کا حق انہی کو ہو. اور یہ 35 سال تو ڈائریکٹ مارشل لاء رہا, لیکن جو باقی کا ایک جمہوریت کا جو ہے وہ تھوڑا بہت آ گیا, وہ بھی ہائیبریڈ ڈیموکریسی ہوتی تھی جس میں پیچھے سے کنٹرول انہی کا ہوتا تھا. اور اس طرح سے جس طرح کٹ پتلی کے تماشا کرتے ہیں آپ اور ڈوریاں ہلا کر آپ کسی کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, کسی کو جو ہے اپوزیشن میں بٹھا دیتے ہیں, پھر پارٹیوں کو توڑ دیتے ہیں, پھر ان کو بنا دیتے ہیں نئی پارٹیاں. تو یہ ایک بدقسمتی سے کھیل تماشا جو ہے کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. 9 مئی کا ایک ایسا شاخسانہ آیا کہ عمران خان کی جو ہر دل عزیز تھا, پاپولیرٹی تھی, وہ آسمانوں پر سرج کر رہی تھی, اور وہ ہر دن بغیر کسی ہیل و حجت کے وہ جلسے, لاکھوں کے جلسے کر رہا تھا, اور عوام اس طرح سے جوک در جوک آتی تھی کیونکہ اس کو انہوں نے سیاسی مظلوم بنا کر جو ہے عوام کی پوری ہمدردیاں اس کے پیچھے ساتھ دی. تو پھر یہ 9 مئی کا شاخسانہ جو ہے یہ تو یقیناً ایک, جب عمران خان کو 9 مئی کو بائیو میٹرک کراتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے کے اندر سے وردیوں میں دیواریں پھلانگ کر جب اسے گرفتار کیا گیا اور وکلاء کو زد و کوب کیا گیا اور عملے کو زد و کوب کیا گیا, اور پھر جو ہے اس کے فرنیچر جو ہائی کورٹ کے کمرے کا تھا اس کو جو ہے جس طرح سے توڑ پھوڑ کی گئی, تو اس کا ریئیکشن تو لامحالہ. دیکھیں, اگر آپ اپنے باپ, اپنا قائد بھی ایک قسم کا باپ ہوتا ہے, ینگسٹر اس کے پیچھے مسمرائزڈ جو ہے, اگر آپ ایک اس جذبے کے تحت کہ ہمارے قائد کو اس طرح سے انہوں نے گرفتار کیا, بے عزت کیا, اور اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے, لیکن اس ریئیکشن کو آرکیسٹر کر کے کس طرح سے انہوں نے پھر جو توڑ پھوڑ, تو یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو محبت کرنے والا تو نہیں کرتا ہے. احتجاج کا حق بالکل قانونی اور آئینی طور پہ ہے, لیکن اس میں جو کچھ یہ توڑ پھوڑ والا عمل ہے, یہ ہم کہتے ہیں, اور خان بھی کہتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کروائیں. آئی جی کدھر تھا, وہ پولیس کدھر تھی, کور کمانڈر کا ہاؤس, ان کا اپنا ایک بریگیڈ ہوتی ہے جو وہاں تحفظ کر رہی ہوتی ہے, وہ کدھر تھے؟ ایک بھی نظر نہیں آیا ہے, کوئی پولیس کی وردی میں یا کوئی آرمی کی وردی میں کوئی نظر نہیں آیا ہے. الٹا BBC نے دکھایا کچھ لوگ ایسے بڑے تگڑے تگڑے اس طرح کر کے بلا رہے تھے. تو جب موب ہوتا ہے اس میں ایک شخص بھی جو ہے آگے سے کوئی اس طرح کی آواز اور للکار اور پکار دے
تو وہ موب اس طرف چل پڑتا ہے. تو یہ آرکیسٹرڈ تھا ہم کہتے ہیں. اور اس کی آڑ میں انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کو اپنی طرف سے اپنے تئیں ختم کرنے کے لیے عمران خان کو گرفتار تو تھے ہی 9 10 11 12 عمران خان کو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ یہ ان کی غیر قانونی طور پر آپ عدالتوں کے احاطوں میں نہیں گھس سکتے. اور غیر آئینی طور پر کام کیا, غیر قانونی طور پر آپ کی گرفتاری تھی اور انہیں مخلصی دلائی. لیکن 200 کیس جو ہے عمران خان کے خلاف درج کر دیے. اب جب وہ تھے ہی نہیں بھائی, آپ کی تو تحویل میں تھی, وہ سرکار کی تحویل میں تھے, تو پھر وہ کہاں سے جو ہے ان کے کھاتے میں آپ نے سارے کے باہر کر. اس کی آڑ میں 10,000 لوگوں کو پی ٹی آئی کو گرفتار کر دیا, ساری قیادت کو چادر اور چار دیواری کو تہس نہس پھیر دیا. جو تباہی کر سکتے تھے ایک پارٹی کو ختم کرنے کی وہ کی گئی. بالکل ٹھیک کہا سر. اور پھر اس کے بعد جو یہ ہوا, ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پی ڈی ایم کی حکومت کو جو ہے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن جو مہنگائی کا جو ہے ایک سونامی یہاں پاکستان کی عوام پر مسلط کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے. سو یہ بہت زیادہ کیا گیا پارٹی کو. یہ دراصل خان نے خود مجھے بتایا, عمران خان نے, کہ یہ لنڈن پلان بیسکلی جب باجوہ صاحب اپنی ایکسٹینشن کے لیے لندن میں گئے تو نواز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقات کی. تو نواز شریف نے کہا کہ پہلے اس کو جو ہے ہٹاؤ عمران خان کو, پھر اس کو جیل میں ڈالو, پھر اس کی قیادت کو جیل میں ڈالو, پھر اس کی پارٹی کو جو ہے ہوا میں بکھیر کر پھینکو, پھر مجھے جو ہے لے کر جاؤ اور میرے کیسز سارے ختم کرو اور میری تاج پوشی کرو. تو یہ سارا اس کا عمل ہو رہا ہے بدقسمتی سے یہ جو ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک جس نہج پر ہے, جب آپ نے پی ٹی آئی کا سمبل بھی چھین لیا, بلہ بھی چھین لیا اس سے, لیکن سلام ہے پاکستان کے عوام پر کہ انہوں نے 8 فروری کو جس طرح سے ایک ضد لگا کر انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. اور مجھے بھی عمران خان کے ایک نمائندگی حیثیت سے 45,000 ووٹوں سے میں جیتا ہوں اس سیٹ سے جو سعد رفیق کی, خواجہ سعد رفیق کی جدی پشتی. بہت ہائی اکثریت دیکھنے میں آئی ہے, بہت زیادہ. تو سر اگر ہم نے بات کیا عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں کچھ اس کا حل نکلے گا؟ اب بھی جو کرنٹ حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق کیا سینیریوز بن رہے ہیں؟ دیکھیں باقی کیسز میں تو عمران خان صاحب کی یا بری ہو چکے ہیں. سائفر کا بہت زیادہ انہوں نے چرچا کیا, وہ بری ہو گیا, غداری کا لیبل لگا تھا. شرم آنی چاہیے جنہوں نے یہ الزام لگایا ہے. یہ اس کی مماثلت اب اسی طرح ہے جس طرح بھٹو کو ہینری کیسنگر نے کہا تھا کہ تم ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے ہینری کیسنگر یا امریکہ کو تو کچھ نہ کہا, ہم نے اسی عبد العزیز پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر اور لحد میں اتار دیا. اور 45 سال کے بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ مس ٹرائل تھا. تو ضیاء الحق نے پھانسی دی مل کر جو ہے مولوی مشتاق کے ساتھ. کیوں ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے مداخلت اس قسم کا کرتی ہے؟ 1971 کا ثانیہ کیوں ہوا پاکستان کے ساتھ؟ کیونکہ ہم نے مینڈیٹ ماننے سے لوگوں کا انکار کر دیا. 160 جس کے پاس سیٹیں جیتا ہے ایم این اے کی, نیشنل اسمبلی کی, ہم نے اسے اقتدار دینے سے انکار کر دیا. پھر آج یہ ہمارے اوپر اور زیادہ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی تاریخ سے سبق سیکھو. جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ مٹ جاتی ہیں. اب پھر آپ مینڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے, جو عمران خان کو ملا ہے, آپ نے فارم 47 کے ذریعے ہماری 100 سیٹیں جو ہے چھین لی ہیں. اور اب ان پر جو ہے مہر لگانے کے لیے آپ قانون تبدیل کر رہے ہیں کہ جی ریٹائرڈ ججز جو ہے وہ ٹرائیبونل کا حصہ ہوں گے. ہم نے کور کمیٹی جس کا میں بھی ممبر ہوں, ہم نے پرسوں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے, اس امینڈمنٹ کو, اس آرڈیننس کو نہیں مانتے. ریٹائرڈ ججز یہ صرف اپنے وہ فراڈ کو, جھوٹ کو, اس مینڈیٹ چوری کو یہ چھپانے کے لیے ریٹائرڈ ججز سے اپنے من پسند فیصلے لینے کے جو ہے ایک مضموم کاوش ہے تاکہ اپنے فراڈ کو پرپیچویٹ کریں, اس پر مہر لگا دیں. نواز شریف ہارا ہوا ہے, ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوا ہے, شہباز شریف ہارا ہوا ہے, یہ سارے حمزہ شریف ہارا ہوا ہے, یہ جو ہے خواجہ آصف ریحانہ ڈھار سے ہارا ہوا ہے. یہ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی ہاری ہوئی ہے. اور جب وہ فیصلہ دینے پر آیا ہائی کورٹ کا سرونگ جج جو ہے جہانگیری صاحب, تو انہوں نے تینوں نے اٹھ کے تو الیکشن کمیشن میں جا کے کہہ دیا کہ ان سے جو ہے ہمیں اعتماد نہیں ہے اور یہاں سے ٹرانسفر کیے جائیں کیسز. اور وہ انہوں نے جناب ریزرو کر رکھی ہے ججمنٹ. مجھے پتہ ہے کہ وہ ٹرانسفر کر دے گا تاکہ وہ ریٹائرڈ ججز لے کر آئے, کیونکہ وہ تو
دیکھیے فارم 45 باقی ساروں کے پاس وہی ہے جس میں پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے. فارم 47 کے ذریعے ہرایا انہیں وہاں انٹرپولیٹ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا گیا فارم 47. اب اگر کمیشن آف یہ آپ دیکھیں نا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ جو 2023 کے بارے میں کی تو آپ حیران ہوں گے کہ جتنی در اندازی دہشت گردی بارڈر کے پار سے ہوئی ہے پاکستان میں 2023 میں اتنی کبھی پہلے نہیں تھی, اور جتنا جرم بڑھا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا.